بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی کہانی لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا نام ہے جھیل پر آئے ہاتھی۔ دوستو، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھیں۔ کھڑکیاں، سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے، کودنے اور گل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں، بلبلیاں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے۔ وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں، پارٹیاں کرتے تھے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ تو دوستوں، ایک دن ہاتھیوں کا ایک بڑا گول، جن کی تعداد درجنوں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور بلبلیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر کے چلے گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی۔ اگر ان کا گول واپس ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور دوسرے نے کہا کہ اب ہم موقع ہی نہیں دیں گے۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں ان ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہمارے چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس میں سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا۔ ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو نہیں معلوم؟ اس میں سے ایک چوہے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کے ریوڑ نے ان بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں، اور اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں؟ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دہانی میں کچل ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر کے ہاتھی دور دور سے اپنی بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی تو وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ تو دوستو، 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے جو آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا اور اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ تو دوستو، انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا ہے، بادشاہ ہاتھی نے کہا۔ ہاتھیوں کے تمام ریوڑ نے گھر واپسی کا نیا طریقہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔ تو دوستوں، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی کہانی لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا نام ہے جھیل پر آئے ہاتھی۔
دوستو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھیں۔ کھڑکیاں، سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے، کودنے اور گل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں، بھول بھلیاں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے۔ وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں، پارٹیاں کرتے تھے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ تو دوستوں، ایک دن ہاتھیوں کا ایک بڑا گول، جن کی تعداد درجنوں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور بھول بھلیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر کے چلے گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی۔ اگر ان کا گول واپس ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور دوسرے نے کہا کہ اب ہم موقع ہی نہیں دیں گے۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں ان ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہمارے چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس میں سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا۔ ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو نہیں معلوم؟ اس میں سے ایک چوہے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کے ریوڑ نے ان بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں، اور اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں؟ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دہانی میں کچل ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر کے ہاتھی دور دور سے اپنی بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی تو وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ تو دوستو، 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے جو آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا اور اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ تو دوستو، انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا ہے، بادشاہ ہاتھی نے کہا۔ ہاتھیوں کے تمام ریوڑ نے گھر واپسی کا نیا طریقہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔ تو دوستوں، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی کہانی لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا نام ہے جھیل پر آئے ہاتھی۔ دوستو، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھیں۔
کھڑکیاں سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے کودنے اور گل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں، بھول بھلیاں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے۔ وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں، پارٹیاں کرتے تھے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ تو دوستوں، ایک دن ہاتھیوں کا ایک بڑا گول، جن کی تعداد درجنوں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور بھول بھلیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر کے چلے گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی۔ اگر ان کا گول واپس ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور دوسرے نے کہا کہ اب ہم موقع ہی نہیں دیں گے۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں ان ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہمارے چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس میں سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا۔ ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو نہیں معلوم؟ اس میں سے ایک چوہے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کے ریوڑ نے ان بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں، اور اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں؟ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دہانی میں کچل ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر کے ہاتھی دور دور سے اپنی بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی تو وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ تو دوستو، 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے جو آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا اور اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ تو دوستو، انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا ہے، بادشاہ ہاتھی نے کہا۔ ہاتھیوں کے تمام ریوڑ نے گھر واپسی کا نیا طریقہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔ تو دوستوں، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی کہانی لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا نام ہے جھیل پر آئے ہاتھی۔ دوستو، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھیں۔ کھڑکیاں سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے کودنے اور گل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔
اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے، انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں، بھول-بھلیاں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے، وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں، پارٹیاں کرتے تھے، یوں وقت گزرتا گیا۔ تو دوستوں، ایک دن ہاتھیوں کا ایک بڑا گول، جن کی تعداد درجنوں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور بھول بھلائیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر کے چلے گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی، اگر ان کا گول واپس ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور دوسرے نے کہا کہ اب ہم موقع ہی نہیں دیں گے۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں ان ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہمارے چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے، یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس میں سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا، ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو نہیں معلوم؟ اس میں سے ایک چوہے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کے ریوڑ نے ان بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں، اور اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں؟ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دہانی میں کچل ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر کے ہاتھی دور دور سے اپنی بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی تو وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ تو دوستو، 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے جو آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا اور اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ تو دوستو، انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا ہے، بادشاہ ہاتھی نے کہا۔ ہاتھیوں کے تمام ریوڑ نے گھر واپسی کا نیا طریقہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔ تو دوستوں، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی کہانی لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا نام ہے جھیل پر آئے ہاتھی۔ دوستو، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھیں۔ کھڑکیاں، سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے، کودنے اور گل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے، انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔
انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائی، بھول بھلیاں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے، وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں، پارٹیاں کرتے تھے، یوں وقت گزرتا گیا۔ تو دوستوں، ایک دن ہاتھیوں کا ایک بڑا گول، جن کی تعداد درجنوں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور بھول بھلیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر کے چلے گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی، اگر ان کا گول واپس ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور دوسرے نے کہا کہ اب ہم موقع ہی نہیں دیں گے۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں ان ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہمارے چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے، یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس میں سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا، ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو نہیں معلوم؟ اس میں سے ایک چوہے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کے ریوڑ نے ان بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں، اور اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں؟ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دہانی میں کچل ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر کے ہاتھی دور دور سے اپنی بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی تو وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ تو دوستو، 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے جو آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا اور اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ تو دوستو، انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا ہے، بادشاہ ہاتھی نے کہا۔ ہاتھیوں کے تمام ریوڑ نے گھر واپسی کا نیا طریقہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔ تو دوستوں، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی کہانی لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا نام ہے جھیل پر آئے ہاتھی۔ دوستو، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھیں۔ کھڑکیاں، سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے، کودنے اور گل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں، بھول بھلیاں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے، وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں، پارٹیاں کرتے تھے، یوں وقت گزرتا گیا۔
تو دوستوں، ایک دن ہاتھیوں کا ایک بڑا گول، جن کی تعداد درجنوں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور بلبلیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر کے چلے گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی، اگر ان کا گول واپس ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور دوسرے نے کہا کہ اب ہم موقع ہی نہیں دیں گے۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں ان ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہمارے چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس میں سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا۔ ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو نہیں معلوم؟ اس میں سے ایک چوہے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کے ریوڑ نے ان بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں، اور اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں؟ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دہانی میں کچل ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر کے ہاتھی دور دور سے اپنی بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی تو وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ تو دوستو، 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے جو آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا اور اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ تو دوستو، انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا ہے، بادشاہ ہاتھی نے کہا۔ ہاتھیوں کے تمام ریوڑ نے گھر واپسی کا نیا طریقہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔ تو دوستوں، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی کہانی لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا نام ہے جھیل پر آئے ہاتھی۔ دوستو، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھیں۔ کھڑکیاں، سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے، کودنے اور گل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں، بلبلیاں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے۔ وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں، پارٹیاں کرتے تھے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ تو دوستوں، ایک دن ہاتھیوں کا ایک بڑا گول، جن کی تعداد درجنوں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔
تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور بلبلیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر کے چلے گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی، اگر ان کا گول واپس ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور دوسرے نے کہا کہ اب ہم موقع ہی نہیں دیں گے۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں ان ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہمارے چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے، یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس میں سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا، ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو نہیں معلوم؟ اس میں سے ایک چوہے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کے ریوڑ نے ان بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں، اور اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں؟ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دہانی میں کچل ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر کے ہاتھی دور دور سے اپنی بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی تو وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ تو دوستو، 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے جو آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا اور اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ تو دوستو، انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا ہے، بادشاہ ہاتھی نے کہا۔ ہاتھیوں کے تمام ریوڑ نے گھر واپسی کا نیا طریقہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔ تو دوستوں، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی کہانی لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا نام ہے جھیل پر آئے ہاتھی۔ دوستو، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھیں۔ کھڑکیاں، سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے، کودنے اور گل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں، بلبلیاں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے، وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں، پارٹیاں کرتے تھے، یوں وقت گزرتا گیا۔ تو دوستوں، ایک دن ہاتھیوں کا ایک بڑا گول، جن کی تعداد درجنوں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔
وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور بلبلیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر کے چلے گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی، اگر ان کا گول واپس ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور دوسرے نے کہا کہ اب ہم موقع ہی نہیں دیں گے۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں ان ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہمارے چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے، یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس میں سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا، ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو نہیں معلوم؟ اس میں سے ایک چوہے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کے ریوڑ نے ان بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں، اور اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں؟ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دہانی میں کچل ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر کے ہاتھی دور دور سے اپنی بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی تو وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ تو دوستو، 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے جو آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا اور اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ تو دوستو، انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا ہے، بادشاہ ہاتھی نے کہا۔ ہاتھیوں کے تمام ریوڑ نے گھر واپسی کا نیا طریقہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔ تو دوستوں، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔